اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ مرکزی کابینہ نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیر اعظم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ یہ اسکیم دیرپا زرعی عملیات اور فصلوں کے اقسام بڑھانے کے علاوہ فصلوں کی کٹائی کے بعد انہیں ذخیرہ کرنے اور آبپاشی کی سہولیات بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے قرضے دستیاب کرنے کی سہولیات پر مرکوز ہے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس یوجنا کے تحت ملک بھر میں 100 اضلاع کا انتخاب کیا جائے گا جہاں فصلوں کی پیداوار پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بدولت ملک بھر کے 70 کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نیشنل ہاسپٹل جموں میں پروجیکٹ 1313 کا افتتاح کیا، جو خواتین کے لیے معیاری اور قابل استطاعت طبی نگہداشت کی ایک اولین پہل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس طرح کے اقدام سے طبی نگہداشت کی سہولت سے سب کے لیے قابل رسائی بنانے پر متعلقہ اسپتال کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو شاباشی دی۔ بعد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ معاملہ مرکز کے ساتھ اٹھانے کے لیے کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور پارٹی لیڈر راہل گاندھی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں اور دلی میں ہماری آواز جو ہے وہ بلند ہوگی۔ میں کھڑگے جی کا اور راہل گاندھی جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مرکز کے ساتھ جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا اٹھایا ہے۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں مانگ رہے جس کا وعدہ ہم سے نہ کیا گیا ہو۔ سنسد میں، سنسد کے باہر، سپریم کورٹ میں، پبلک فنکشنوں میں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے جب اپنا فیصلہ سنایا تھا تو کہا تھا ایز سون ایز پاسبل، ایٹ دی ارلیسٹ۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایز سون ایز پاسبل تو کب کا ہو چکا ہے، اب جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ مل جانا چاہیے۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر جموں میں معروف ماہر تعلیم کلدیپ کمار بھڑیال کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آن جہانی نے اپنے فرائض کی خاطر اپنی جان قربان کر کے شجاعت کی ایک مثال قائم کی تھی۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، پارلیمنٹ ممبر جگل کشور اور ممبران اسمبلی چودھری وکرم رندھاوا اور سجاد شفیع بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر کو آن جہانی کلدیپ کمار بھڑیال کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کی جانب سے آج سری نگر میں وارتا پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس دوران ذرائع ابلاغ کو گزشتہ 10 برسوں میں صحت اور زراعت کے شعبے جات میں حاصل کی گئی پیش رفت سے متعلق جانکاری دی گئی۔ پروگرام میں ڈائریکٹر انفارمیشن نتیش راجورا نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، اس ورکشاپ کا مین جو پرپس تھا وہ تھا ڈسیمنیشن آف سم امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ some various points regarding important government schemes like the Ayushman Bharat Yojana or the schemes related to the agriculture sector, be it the KVKs, the Krishi Vigyan Kendras and other related schemes. It also served as an opportunity for interaction between the media fraternity and the officials from the PIB and the DIPR. I take this opportunity to thank the media persons who have come to cover this event in large numbers, and it was wonderful interacting all, and the points that you have raised we have noted and we'll surely work on them. پروگرام میں سیلز ایجنسی کے مینیجر آپریشنز وسیم اکرم اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف نیچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے انچارج انفارمیشن و پبلیکیشن پروفیسر ڈاکٹر امل سکسینہ اور ڈاکٹر نمائندے تجمل احمد نے خبر دی ہے کہ ڈاکٹر وسیم اکرم نے صحت سے متعلق مرکزی سرکار کی اسکیم آیوشمان بھارت اور جموں کشمیر میں اس اسکیم کی عمل آوری کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر امل سکسینہ اور ڈاکٹر لیاقت علی چودھری نے حال ہی میں منعقد کیے گئے وکست کرشی سنکلپ ابھیان 2025 کی کامیابیوں سے متعلق کہا کہ اس ابھیان کے دوران یونیورسٹی اور محکمہ زراعت اور دیگر منسلک محکمہ جات کے سائنسدانوں اور ماہرین نے عام کسانوں کے لیے متعلقہ اسکیموں کے علاوہ تکنیکی جانکاری اور مسائل کا حل موقع پر ہی پیش کیا۔ پروگرام کے دوران پی آئی بی سری نگر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل کول نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن آفیسر ماجد پنڈت کی جانب سے پروگرام کے حوالے سے سبھی انتظامات کیے گئے تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج بھی دونوں راستوں سے جاری ہے۔ آج سپہر 4 بجے تک مزید 11,732 یاتریوں نے
पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह मजमूई तौर दर्शन करने वालों की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 6064 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंच गया। यात्रा के रास्तों पर ताज़ा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया। यात्रा रूट में भी देखो अभी बारिशें इंटरमिटेंटली चल रहा है। शाम के टाइम थोड़ा सा बारिशें बढ़ सकती है आज, खासकर बालताल एक्सिस और दोनों होली के यहाँ पहलगाम एक्सिस से। तो इंटरमिटेंट शावर्स रात के टाइम रहने के चांसेस हैं। कल भी जो है डे टाइम में बारिशें रहेंगे इंटरमिटेंटली। तो यात्रा एक्सिस में भी जो है बारिशें मोर और लेस इंटरमिटेंटली रह सकता है। दरियासना यात्री मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यात्रा के ताल्लुक से इंतजामिया की तरफ से इंतजामात से काफ़ी मुतमईन हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कई यात्रियों ने अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। महाराष्ट्र से आए तो कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो सब अच्छा रहेगा और सेना भी हमें बहुत अच्छी बहुत सेवा कर रही है। हम लोग बरसाना धाम से आए हैं और यात्रा के लिए जा रहे हैं। खुश रहे, जियो और जीने दो। लावड़ यूपी मेरठ के रहने वाले हम जोर शोर के साथ एकदम इसमें यात्रा ले रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखा देंगे, कुछ भी हो जाए सारा देश एक साथ है। हम पहली बार आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है। बर्फानी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत समृद्ध हो, सुखी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण और सब सुखी शांति से यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन भी बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल जितने यात्री आए, हमारी इच्छा है कि उससे ज्यादा यात्री इस साल दर्शन करेंगे। सर मैं 15 साल से आ रहा हूँ सर। सुरक्षा बहुत अच्छी है, यात्री को सबको आना चाहिए कश्मीर के अंदर। सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एहतिमाम से मुनक़द हुआ 3 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट तरबियती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपुर में मुनक़दा इस प्रोग्राम के दौरान सरहदी अजला, कुपवाड़ा और बारामुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले किरमकशों को ज़रूरी तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि HADP के तहत सेरीकल्चर शोबे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मेरा रेशम मेरा अभिमान नामी मुहिम का आगाज़ किया, जो जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अमलाई जाएगी। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान तरबियत पाने वाले अफराद में असनाद और ज़रूरी साजो सामान तकसीम किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। परिवार, समाज, सरकार सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में स्टेज और टीवी अदाकार शाहिद मलिक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये एक ऐसा दलदल है कि इसमें एक बार इंसान अगर फंस गया तो फिर इससे बाहर नहीं निकलता। मेरे पेरेंट्स से भी गुजारिश यही है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। वो अगर उन्हें ट्यूशन स्कूल भेज रहे हैं तो एटलीस्ट उन पे कड़ी नजर रखे। तो इस बात का भी ध्यान रखे कि अगर हमारा बच्चा खा पी नहीं रहा है, अकेला बैठ रहा है कमरे में, तो उसके पीछे की वजह तलाश करे। पेरेंट्स को मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों के जो है दोस्त बने, उनके गमगीन होने की वजह उनसे पूछे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा हर एक बच्चे से कि अपने आप को इस दलदल में ना डाले, क्योंकि वो एक बार इस दलदल में फंस गए तो फिर इसके गुलाम बन जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। सरकार ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले इतवार को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों की कार्रवाई अहसन तरीके पर चलाने की गरज से सभी पार्टियों से ताउन तलब करेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा। इस इजलास के दौरान कई कवानीन को बहस और पास करने के लिए उठाया जाएगा। जिला इंतजामिया राजौरी और भारतीय फौज की जानिब से जांगर नौशहरा में उस्मान मेमोरियल एंड कम्युनिटी लर्निंग सेंटर में महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की 113वीं सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर ब्रिगेडियर उस्मान की ज़िंदगी और उनकी कुर्बानी पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947-48 के भारत पाक जंग में नौशहरा का दिफा करते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम ज़िले में पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां अंजाम देने वाले ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मंजूर अहमद चौपान, मोहम्मद यूसुफ मलिक और बिलाल अहमद वानी की कई जायदादें कुर्क की हैं। पुलिस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ ज़िले के खाग, चीवा बीरवा
اور ہارونی خان صاحب علاقوں میں عمل میں لائی گئی۔ نیشنل کانفرنس نے صوبہ کشمیر کی مجلس عاملہ کی تشکیل نو عمل میں لائی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر کی طرف سے عہدیداروں کی نئی ذمہ داریوں کی نسبت ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ نو تشکیل شدہ مجلس عاملہ میں دیگر سینئر عہدیداروں کے علاوہ پنڈت اقلیتی سیل کے کنوینر بھوشن لال بھٹ اور خالصہ اقلیتی سیل کے سردار جگدیش سنگھ آزاد بھی شامل ہیں۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکرٹری حاجی علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے مجلس عاملہ کے نئے ممبران کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پارٹی کے عہدیداروں نے اس موقع پر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ پردیش بی جے پی صدر ست شرما، حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول اور دیگر سینئر لیڈروں نے ایک شاندار تقریب پر پارٹی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا کو لداخ کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیے جانے پر ان کی شایان شان انداز سے عزت افزائی کی۔ اس دوران بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی طرف سے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ پہلگام حملے میں پاکستانی معاونت سے متعلق تشویش ظاہر کرنے پر سینئر کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے سوال اٹھائے جانے پر اعتراض جتایا ہے۔ دریں اثنا پردیش بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے کہا ہے کہ خلائی مشن ایکسیوم 4 میں بھارت کے خلاباز گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کی بدولت خلا میں بھارت کا جھنڈا لہرایا، جو کہ پوری قوم کے لیے باعث افتخار ہے۔ بھارتیہ جنتا یوا مورچہ نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت نائب تحصیلدار اسامی کی بھرتی کے لیے اردو زبان کو لازمی اہلیت قرار دینے والے اصول پر روک لگا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مورچہ کے کشمیر یونٹ کا ایک جلسہ سری نگر میں منعقد ہوا، جس میں کئی عہدیداروں اور کارکنوں کے علاوہ جنتا یوا مورچہ کے جموں کشمیر کے صدر ارون پربھات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے ٹریبونل کے فیصلے کو انصاف پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور انہیں مساوی موقع فراہم کرنے کی جانب ایک ٹھوس قدم ہے۔ دریں اثنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور پارٹی لیڈر و ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے اپنے الگ الگ سوشل میڈیا پوسٹس میں کہا ہے کہ اردو کسی مذہب یا فرقے کی زبان نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اردو کئی دہائیوں سے جموں کشمیر کی تسلیم شدہ سرکاری زبان ہے اور ریونیو ریکارڈز اور انتظامی معاملات آج بھی اسی زبان میں لکھے اور درج کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حقیقت کی روح سے نائب تحصیلدار اسامی کے درخواست دہندگان کے لیے اردو زبان کی مکمل واقفیت لازمی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر اعجاز احمد میر نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم جی نریگا اور دیگر دیہی روزگار اسکیموں کی عمل آوری میں شفافیت لائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان اسکیموں کے مترقین کے حق میں رقومات کی ادائیگی میں آسانی اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر امیتوا چیٹرجی سے ملاقات کی۔ جی ایم شاہین نے ان سے اپیل کی کہ وہ بینک سے جڑے ہزاروں اے ٹی ایم گارڈز کی نوکریاں جاری رکھنے کے معاملے پر غور کریں۔ گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نے جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ مزید کسی تاخیر کے بغیر بحال کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ گروپ کے صدر سابق ڈویژنل کمشنر خورشید احمد گنائی کی صدارت میں سری نگر میں منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ کے دوران عوامی اہمیت اور فوری توجہ کے حامل کئی معاملات ابھارے گئے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں ہیلتھ سیکٹر میں خالی پڑی اسامیوں، وادی میں دریائی جہلم سمیت دیگر آبی ذخائر کا تحفظ، شہری علاقوں میں سڑک سلامتی اور ٹریفک مینجمنٹ جیسے اہم امور کو بالخصوص اجاگر کیا۔ یو آئی ڈی اے آئی نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ 7 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے آدھار کارڈ میں لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کا عمل مکمل کریں۔ اگر اس عمل کو 5 سے 7 سال کی عمر کے درمیان مکمل کیا جائے تو اس کے لیے کوئی فیس درکار نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس لازمی بائیو میٹرک 7 سال کے بعد اپ ڈیٹ نہ کیا جائے تو اس صورت میں آدھار نمبر غیر فعال قرار دیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس غرض سے کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی کو نقصان پہنچایا جا سکے اور مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کیا جا سکے۔ کل شام چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دہشت گردی،
علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے معاملات پر سخت موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج پورے ملک میں مصنوعی ذہانت کی پذیرائی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ بھارت آج مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر ایک قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ جموں کشمیر کے اکثر علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ موسمی صورتحال کے بارے میں سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا۔ ابھی بارشیں وقفے سے چل رہی ہے اور کچھ ایک مقامات پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے بھی چانسز ہیں اور انٹرمیٹنٹلی بارشیں تھرو آؤٹ کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن دونوں جگہ چل رہا ہے۔ خاص کر 18 آفٹرنون سے لگ بھگ 20 تک جو ہے موسم 20 میں تھوڑا سا ٹھیک رہنے کے چانس ہیں، تھوڑا سا کلاؤڈی رہے گا۔ باقی 21 کے بعد پھر سے بارشوں کے چانسز ہیں جس میں ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز، کچھ ایک جگہوں پہ انٹینس شاورز کے بھی چانسز ہیں اور ڈسٹی ونڈز بھی چلنے کے امکانات ہیں۔ تو لینڈ سلائڈ، شوٹنگ سٹون، مڈ سلائڈ کے بھی چانسز بنتے ہیں، خاص کر 21 سے لے کے 23 تاریخ تک۔ اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ فی الحال کل بھی رہنے کے چانسز ہیں انٹرمیٹنٹلی پورے کشمیر ڈویژن میں اور جموں ڈویژن کے اندر۔ آخر میں ایک نظر آج کے درجہ حرارت پر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا